میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ لم یلج النار، جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، اے بے کسوں کے یاور تم پر سلام ہر دم۔ کیا خوف مجھ کو پیارے نارے جحیم سے ہو، تم ہو شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج جو اس قرآنی بیان کا ٹاپک ہے وہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تخف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اس آیت کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان کچھ یوں ہے، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں معاشرتی زندگی، سوشل لائف کے تعلق سے ایک اہم ترین سبق دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اتنا اہم سبق ہے کہ اگر اسے ہم اپنا لیں، عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، تو انشاءاللہ الکریم ہم بہت ساری پریشانیوں سے نجات پا لیں گے۔ جی ہاں، بہت سارے خواہ مخواہ کے جھگڑے جو گھروں میں چلتے رہتے ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ بہت وقت جو خواہ مخواہ ضائع ہوتا رہتا ہے اس سے بچت ہو جائے گی۔ بہت ساری دماغی الجھنیں جن کا نتیجہ سوائے ڈپریشن، انزائٹی، ٹینشن، ہائپر ٹینشن، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، جو ان چیزوں کو بڑھاتی ہیں، ان سے انشاءاللہ تبارک و تعالی نجات مل جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کون سا نسخہ ہے جس میں اتنے سارے مسائل کا حل موجود ہے؟ سنیے کہ یہی قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَخْفُ، فرمایا پیچھے نہ پڑ۔ کس کے پیچھے نہیں پڑنا؟ فرمایا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس بات کے کہ جس کا تجھے علم نہیں۔ ہر وہ بات جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فرمایا اس کے پیچھے مت پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی تمہارے کان، تمہاری آنکھ اور دل، ان تینوں کے متعلق روز قیامت سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کانوں سے کیا سنا، آنکھوں سے کیا دیکھا، دل سے کیا جانا، کیا مانا۔ لہٰذا اپنے کانوں، آنکھوں اور دل تینوں کی خوب حفاظت کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک اصول مل گیا
ایک ضابطہ مل گیا، وہ یہ کہ جس بات کا ہمیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑھنا، اس کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ ابھی اصول اپلائی کہاں کہاں پر ہوگا؟ اس تعلق سے علماء کرام نے آیت کریمہ کے مختلف معنی اور مطالب بیان کیے۔ پہلا معنی جو علماء کرام نے بیان کیا وہ فرمایا یہ ہے کہ جھوٹی گواہی مت دو۔ پہلا کیا معنی بیان فرمایا؟ جھوٹی گواہی مت دو، یعنی جو دیکھا نہیں مت کہو کہ میں نے دیکھا ہے، جو سنا نہیں مت کہو کہ میں نے سنا ہے، جو جانتے نہیں ہو مت کہو کہ میں جانتا ہوں۔ سورہ حج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 30 کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، فرمایا جھوٹی بات سے اجتناب کرو، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کبیرہ گناہوں کے متعلق بتایا، پھر فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، یعنی کیا میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا شہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ الامان والحفیظ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اندازہ لگائیے کہ جھوٹی گواہی یہ کس قدر سخت گناہ ہے۔ افسوس آج کل جھوٹی گواہی بڑی عام ہو چکی ہے۔ ہم عدل کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، آپ غور فرمائیے کہ جہاں چند ہزار میں اپنی مرضی کے گواہ مل جاتے ہوں، وہاں عدل و انصاف کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ ظاہر ہے فیصلہ کرنے والے نے تو گواہوں کی بات سن کر فیصلہ کرنا ہے۔ جب گواہی بک گئے، چند ہزار میں خرید لیے گئے، اس کے بعد فیصلہ انصاف پر مبنی کیسے ہوگا؟ اچھا یہ تو کورٹ کچہری کی باتیں ہیں نا، ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، گھروں کے اندر بھی تو سیاست چلتی ہے، ساس بہو کی لڑائی ہوتی، نند بھاوج کی لڑائی ہوتی، بعض دفعہ چچا تایا کے ساتھ لڑائی چل رہی ہوتی ہیں، یہاں بھی تو جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ساس اپنی بہو پر جھوٹے الزامات لگا دیتی ہے، بہو اپنی ساس پر جھوٹے الزامات لگا دیتی ہے۔ اب خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے دو چار کو ساتھ ملا لیا جاتا ہے، پھر جھوٹ موٹ کی گواہیاں ہوتی ہیں، اپنی جانب سے چکنی چپڑی باتیں بھی جوڑ دی جاتی ہیں، رو دھو کر سچا بننے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اسی طرح عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ جو لڑائیاں ہمارے ہاں چلتی ہیں، ان میں بھی جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں۔ جی ہاں، کبھی ماموں زاد اور پھوپھی زاد آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، کبھی چچا تایا آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، الزام تراشیاں ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے پر خوب کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے، یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ رب تعالیٰ پارہ نمبر 15 یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو آیت تلاوت کی، فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی فرمایا کہ جھوٹی گواہیاں مت دو۔ آج جو کہتے ہو کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، سن لو، ان کانوں، ان آنکھوں اور تمہارے دل سے متعلق روز قیامت پوچھا جائے گا، اور اس کا حساب بھی لیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب ہے ابن ماجہ شریف، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ محبوب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تزول قدم الشاہد الزوری حتی یوجب اللہ لہ النار، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب فرما دے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں لڑائی جھگڑوں سے بھی بچائے، آپس میں الزام تراشیوں سے بھی بچائے، جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہیاں دینے سے بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آیت کی پہلی جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جھوٹی گواہی ہم مت دیں۔ دوسری بات جو علماء کرام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ بے علم مسئلے مت بتائیے۔ جیسے کہ آپ نے آیت سنی کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب بات کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، اپنے پاس سے اپنی اٹکل سے اس کا جواب مت دو۔
خامخواہ اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ. پتہ چلا جو دینی بات 100% یقین کے ساتھ معلوم ہو وہ بتانے میں تو حرج نہیں، البتہ پتہ نہ ہو تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے. آج کل ہمارے یہاں پر اس معاملے میں بڑی بے احتیاطی پائی جا رہی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، سیکھا سکھایا کچھ نہیں، مفتی بن بیٹھے، قرآن پاک کی تفسیریں بیان ہو رہی ہیں، حدیثوں کی شرح لوگ اپنے پاس سے کر ڈالتے ہیں، غلط سلط مسئلے بتا کر لوگوں کی نمازیں خراب کروا دیتے ہیں. جی ہاں، روزے خراب کروا دیتے ہیں، ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس دین کی معلومات نہیں ہوتی. بعض اوقات ناراض نہیں ہوئے گا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت بڑے بزرگ بھی دیکھ رہے ہوں، بڑی بوڑھیاں دیکھ رہی ہوں. ہمارے میمنی بولتے ہیں وہ اللہ پاک کی چوت ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا. بھائی کہاں فرمایا؟ کہاں لکھا ہے؟ اپنے جو بھی بات اپنی وہ ہے اللہ پاک کی قرآن میں ہی چوت ہو. بھائی کہاں لکھا ہے؟ بھائی اس انداز سے جو آپ نے لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا یا حدیث پاک میں یہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. یاد رکھیے دین کی معلومات نہیں ہوتی. اچھا یوٹیوب اور فیس بک پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا تو بہت آسان ہو گیا. موبائل پاس ہے، کرسی پر بیٹھے، قرآن پاک ہاتھ میں لیا، کیمرہ آن، اور قرآن و حدیث کی من مانی تشریحات شروع. علمان والحفیظ، استغفر اللہ. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو قرآن و حدیث سکھانے نہیں چاہیے. ہاں یہ ضرور عرض کروں گا کہ سکھانے والا پہلے خود سیکھ لے، سکھانے والا پہلے خود سیکھ لے. اور یہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سیکھا ہوتا ہے MBBS فلاں یہ وہ دماغ کا کیا کیا ڈگریاں ہوتی ہیں، اور نہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان. ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ وہ جو نیم یہ بتانے والا ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ وہ خطرہ ایمان ہوگا. ٹھیک ہے نا، اللہ محفوظ فرمائے. تو پہلے خود سیکھ لیں پھر دوسروں کو سکھائیں. ورنہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھائیے. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. اور سورہ نحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 25 میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں. سن لو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں. معلوم ہوا کہ جو خود جاہل ہیں یہ اپنے گناہوں کا جو بوجھ اٹھائیں گے وہ تو اٹھائیں گے، ساتھ ہی ساتھ جن جن کو اپنی جہالت سے غلط راہ پر لگایا ہوگا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کے سر پر پڑے گا. کسی کو غلط مسئلہ بتا دیا، اس نے آگے غلط مسئلہ بتا دیا، اس نے آگے غلط مسئلہ بتا دیا، ابھی جتنوں تک پہنچا سارا کا سارا بوجھ اس کے اوپر. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے قرآن کے متعلق بغیر علم کے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. علمان والحفیظ. ایک روایت میں ہے فرمایا روز قیامت سخت ترین عذاب اس پیشوا کو ہوگا جو اپنی جہالت کے سبب لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی عرض کر دوں اگر کسی کو کوئی غلط مسئلہ بتایا ہو تو اب پتہ چلا کہ یہ تو میں نے گناہ کر لیا ہے تو یاد رکھیے اس سے توبہ کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ شرعی رہنمائی لے کر متعلقہ شخص تک درست مسئلہ پہنچانا یہ بھی ضروری ہے. علمان والحفیظ. اللہ اکبر. آئیے میں آپ کو ایک صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا. سبحان اللہ، وہ بھی کیسا دور ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی ابتدا میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپے ہوئے راستے کے کنارے پر کھڑی ہے. اس نے مجھے پکار کر کہا اے ابو ہریرہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں نے اس سے گناہ کی تفصیل پوچھی. اس نے جب بتایا تو میں نے اس عورت سے کہا کہ تو ہلاک ہوئی اور دوسروں کو بھی تو نے ہلاکت میں ڈالا، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی تو توبہ کی امید رکھتی ہے؟ اللہ پاک کی قسم تیرے لیے کوئی توبہ نہیں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس خاتون نے جیسے ہی میری بات سنی اس پر ندامت اور شرمندگی کا غلبہ ہوا، وہ بہت زیادہ کانپنے لگی اور کانپتے کانپتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں اپنے راستے پر چلا گیا، اچانک مجھے خیال آیا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ہی اسے حکم سنا دیا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کیا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سنی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ابو ہریرہ، تو خود بھی ہلاک ہوا اور اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا، کیا تو نے پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 یاد نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بتا دیا ہے۔ آپ پر یہ احساس اتنا غالب آیا کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آواز لگانے لگے۔ ایک عورت نے رات مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن اسی طرح صدائیں لگاتے رہے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ جب رات ہوئی تو وہ عورت کل والی جگہ پر کھڑی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا اور بتایا کہ بے شک تمہارے لیے توبہ ہے، اللہ پاک بڑا غفار ہے، تم توبہ کرو اور رب کریم توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ سنتے ہی خاتون خوش ہو گئی اور مارے خوشی کے اس نے کہا میرا ایک باغ ہے، میں اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ دے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی۔ فار ایگزامپل، مثلا پہلی بات یہ پتہ چلی کہ ہمیں کبھی بھی بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ بتانا نہیں چاہیے۔ جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کو غلط مسئلہ بتا بیٹھے یا کبھی درست مسئلہ بتاتے بتاتے کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اس کا ازالہ کرے۔ ٹھیک، دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب درست مسئلے کا علم ہوا تو آپ نے اس کا ازالہ کیا، اور کیسا ازالہ کیا؟ سارا دن مدینہ منورہ کی گلیوں میں صدائیں لگاتے رہے کہ ہے کوئی جو اس خاتون کے متعلق مجھے بتائے تاکہ میں اسے درست مسئلہ بتا سکوں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیا نرالی ادائیں تھیں۔ اس دور میں ظاہر ہے آپس میں باہم رابطوں کے ایسے ذرائع نہیں تھے جیسا کہ آج ہیں۔ آج کل تو فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، انسٹاگرام، نہ جانے کیا کیا ایجاد ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی بے احتیاطی بھی بڑھ گئی ہے۔ لوگ غلط مسئلے شیئر کرتے رہتے ہیں، میسیجز چلا دیتے ہیں، دینی معلومات تو ہوتی نہیں، بس کوئی میسج آیا،
کوئی پوسٹ آئی اچھی لگی آگے بڑھا دی, ایک بٹن دبانے کی دیر ہے, ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں تک وہ پہنچ جاتی ہے. اب اس کا ازالہ کون کرے؟ دینی معلومات ہوں گی تو پتا چلے گا کہ میں نے غلط مسئلہ شیئر کر دیا ہے. بہرحال جس نے فیس بک پر, یوٹیوب پر, انسٹاگرام یا واٹس ایپ پر غلط مسئلہ پوسٹ کر دیا تو اسے چاہیے کہ فوراً اس کا ازالہ کرے. مثلا کوئی ایسی تحریر بنائے کہ فلاں روز میں نے فلاں پوسٹ شیئر کی تھی, اس میں یہ بات غلط تھی, درست یہ ہے, لہٰذا میں اپنی غلطی سے توبہ کرتا ہوں اور اس بات سے میں رجوع کرتا ہوں. اور اس کا سب سے بہترین حل پتہ ہے کیا؟ کہ جو کچھ بھی شیئر کرنا ان علماء کرام سے تصدیق کروا کر آپ شیئر کیا کریں. اور ایک بڑا آسان حل یہ ہے کہ یہاں وہاں کی کوئی اس نے بھیجا یہ شیئر کر دی, اس طرح کا کوئی میٹر شیئر ہی نہ کر. آپ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہو جائیں. واٹس ایپ ہے تو واٹس ایپ کے چینلز ہیں, سبحان اللہ, امیر اہل سنت کا چینل ہے, ٹھیک ہے نا, دعوت اسلامی کا چینل ہے, مفتیان کرام کے چینل ہے, دارالفتہ اہل سنت کا چینل ہے, اراکین شورا کے چینلز ہیں. یہ چینلز نہ صرف واٹس ایپ پر ہیں, فیس بک پر ہیں, انسٹاگرام پر ہیں. اس سے ماشاءاللہ درست زبردست یہ ویڈیوز آتی ہیں, پیکیجز آتے ہیں, اور یہ سمجھیں کہ زبردست امیجز آتی ہیں, پوسٹ آتی ہیں, اس کو شیئر کر دیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا, اچھی بات بھی انشاءاللہ الکریم یہ شیئر کریں گے. پورا یہ ڈپارٹمنٹ, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ یہاں موجود ہے, یہاں پہ سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ موجود ہے, یہ بیچارے رات دن ان کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور امت کو درست جو سمجھے کہ دین پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا میں یہاں پر ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اس سارے معاملے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت قابل تقلید شخصیت ہے. آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ سب سے پہلے تو مدنی مذاکرہ شروع ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی غلط ہو گیا تو مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا ہوا نہیں بلکہ رجوع کرتا ہوا پائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ فرما دیتے ہیں کہ واللہ عالم, معلومات نہیں ہے اس کے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اور یہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ کیا سوچیں گے؟ نہیں. اب مجھے بتائیے اس کے اندر کیا غلطی ہے؟ اگر ہم نے یہ کہہ دیا واللہ ورسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, اس کے اندر کیا حرج ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا صرف امیر اہل سنت یہی نہیں بلکہ مبلغین کی بھی اصلاح کرتے رہتے. مجھے یاد ہے میں یہیں پر ایک مرتبہ یہیں بیٹھے پتہ نہیں اس وقت کھڑے ہوئے بیان کر رہا تھا, تو ایک کتاب سے میں بیان کر رہا تھا, اوپر امیر اہل سنت تشریف فرما ہوں گے تو وہ فوراً انہوں نے اوپر سے آواز آئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی امیر اہل سنت کی حکمت دیکھیے کہ اسلامی بھائی کو سارا مسئلہ بتایا, ورنہ خود بھی ارشاد فرما سکتے ہیں, مگر یہ نہیں کہ خود بات کرتے, اب میرے جیسا کمزور آدمی گھبرا جاتا تو ان کو بولا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے مسئلہ بتایا کہ یوں نہیں اور یہ یوں مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس بیان کرنے کے بعد مجھے بھی کہا کہ بھائی آپ بھی یہ مسئلہ دہرا دیجئے. میں نے مسئلہ دہرا دیا, ٹھیک ہے, پھر مجھے اندر بلا لیا اور مجھ پر شفقت بھی فرمائی. اب اپنی تو نکل پڑی ہے, ٹھیک ہے نا, شفقت فرمائی. تو یہ دیکھیے کہ کتنی فکر ہے, کتنی سوچ ہے کہ کہیں کوئی غلط مسئلہ یہ میرے مریدین سے بھی آگے نہ بڑھ جائے, ان کی آخرت داؤ پر نہ لگ جائے, آخرت خراب نہ ہو جائے. تو یقیناً یہ کام ایک پیر کامل کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ٹھیک ہے نا. تیسری بات کیا فرمائے اس آیت کے تحت علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ارشاد ہوا کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم, اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ لا ترمی احدم بما لیس لک بہ علم, بغیر علم کے کسی پر جھوٹے الزام مت لگاؤ. اللہ اکبر. اس معاملے میں تو لوگ اتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ بس اللہ پاک کی پناہ, فلاں وہاں کھڑا تھا, فلاں وہاں بیٹھا تھا, فلاں یہ کہہ رہا تھا, فلاں یوں کر رہا تھا. اس میں بدگمانیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں. کسی کو فون کریں وہ ریسیو نہ کرے تو الزام کہ اچھا دیکھا میرا نمبر ہے نا, یہ نہیں اٹھا رہا ہے. اچھا شوہر کی توجہ بیوی کی طرف کم ہو گئی تو فوراً ساس پر الزام کہ لگتا ہے اس نے کچھ کروا دیا ہے, میرا شوہر تو میری طرف توجہ ہی نہیں دے رہا. بیٹے کی توجہ کم ہو گئی ماں کی طرف تو فوراً بہو پر الزام, یہ میری بہو جب سے آئی ہے نا میرے بیٹے کی توجہ مجھ سے کم ہو گئی ہے, لگتا ہے تعویذ کرتی ہے, تعویذ کرتی. نوکری سے فارغ ہو گئے, یہ جو بندہ ہے نا اس نے مجھے لگتا ہے فارغ کروایا, اس نے ہی فارغ کروایا, الزام. بدگمانی. کاروبار میں نقصان ہو گیا تو قریبی دکانداروں پہ الزام, یہ آگے پتہ نہیں کیا پڑھ کے جو ہے نا وہ پھونک رہا ہوتا ہے, کیا پڑھ کے جو ہے نا وہ پھونک رہا ہوتا ہے. اچھا گھر میں سکون نہیں رہا, لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, فوراً الزام. فلاں روز یہاں آیا تھا
بس یہ آئی ہے ہمارے گھر میں، اور اس دن سے جو ہے نا گھر کا ستیہ ناس ہو گیا، پر گھر میں سکون برباد ہو گیا. یہ نہیں، وہ نہیں گھر میں پھوپھی آئی یعنی نند آئی، یہ جب سے گھر میں آئی ہے نا اس دن سکون برباد ہو گیا ہمارا. جب سے خالہ آئی تب سے یہ دیکھو یہ ہو گیا. پھر جب یہ ذہن بنا لیتے ہیں تو الماری کے نیچے سے تعویذ بھی نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، بدگمانیاں، الزام تراشیاں اور غیبتیں اس کے دروازے کھل جاتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہوں، سنیے. آپ کیوں خواہ اپنا ڈپریشن بڑھاتے ہیں؟ جس بات کا ہمیں علم ہی نہیں اس کے پیچھے کیوں پڑنا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے، نظر بد سے کچھ نہیں ہوتا، جادو، تعویذ، نظر، ان سب کے اثرات ہوتے ہیں، مگر سارا کچھ تو ان پر نہیں ڈالنا چاہیے. معمولی سر درد ہوا فوراً یہ کر لیا گیا، لگتا ہے کہ اس نے جادو کر لیا. 2-3 دن کیا بکری سیل نہیں ہوئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، فوراً ذہن بنا لیا کہ لگتا ہے جادو ہو گیا. یاد رکھیے یہ انداز درست نہیں ہے. ہمیں کیا لگتا ہے اللہ پاک نے ہماری قسمت ہماری پھپھی، خالہ اور یہ چچی اور تائی، پڑوسی اس کے ہاتھ میں دے دیے. اللہ پاک نے دنیا بنائی اور معاذ اللہ اس کا نظام میرے رشتہ داروں کے ہاتھ میں دے دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں صرف چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. حکم تو اللہ پاک ہی کا چلتا ہے، اس کی مرضی کے بنا پتا بھی ہل نہیں سکتا. فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا الولایت للہ الحق، الولایت للہ الحق، تمام اختیار سچے اللہ کا ہے. جب ہم یہ مانتے ہیں، جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو خواہ خالہ، پھپھی، نند، بھاوج، ساس، بہو اس پر الزام لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں بات کیا ہے آپ کو پتہ ہے، جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک عام یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ ہم اپنی غلطی دوسروں کے ساتھ ڈال دیتے ہیں. آپ پورا قرآن کریم پڑھیے، کہیں ارشاد نہیں ہوا کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آئی، تم بیمار ہوئے، سر درد ہوا، کاروبار میں نقصان ہوا، گھر کا سکون خراب ہو گیا، اس کا سبب فلاں بن فلاں ہے، یہ کہیں نہیں فرمایا گیا. ہاں رب کریم نے یہ ضرور فرمایا. پارہ نمبر 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 30، توجہ سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے. کس کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے؟ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے. پتہ چلا جو بھی مصیبت آئی ہے یہ دوسروں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. وہ نہیں کسی نے کیا خوب کہا، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، برا ہے. فجر نہیں پڑھنی، خوب جھوٹ بولنا ہے، ناپ تول میں کمی کرنی ہے، بدگمانی اور الزام تراشیاں خوب کرنی ہے، صدقہ و خیرات کی عادت نہیں ہے، فلمیں ڈرامے گھر میں ہر وقت چلتے رہتے ہیں، غصہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا. غرض قصور سارے اپنے ہیں اور الزام کبھی خالے پہ ہے، کبھی پڑوسی پہ، کبھی فلانے دکاندار پہ، کبھی آفس کے فلانے کلیگ پر، کبھی پھوپھی پر، کبھی بہو پر، کبھی ساس پر، کبھی پڑوسیوں پر. اللہ مانو والحفیظ. یاد رکھیے ایسا نہیں ہے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب کریم پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 123 میں فرماتا ہے نا کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، چاہے دنیا کے اندر پائے یا چاہے آخرت میں پائے. آپ کو ایک واقعہ سنا. ایک مرتبہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت اسی آیت کے متعلق سوال کیا. من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غفر اللہ لک یا ابا بکر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا پیارا تھا. رات دن ساتھ رہنے والے ہیں. آج کل تو رات دن ساتھ رہنے والے تیرے کو کچھ سمجھ نہیں ہے، اور تو ایسا ہی کرتا ہے، تو یہی بولتا ہے. حضور علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کہی، غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ پاک تیری بخشش فرمائے. الست تمرد، کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ الست تنصب، کیا انہیں رنج نہیں پہنچتا؟
الست تحزن، کیا وہ غمگین نہیں ہوتے؟ کیا انہیں پریشانیاں نہیں آتی؟ عرض کہ کیوں نہیں، یہ سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ فرمایا فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ، بس یہ اعمال کا بدلہ ہی تو ہے، یہ اعمال کا بدلہ ہی تو ہے۔ ہم پر جو مشکل، پریشانی، مصیبت آتی ہے، اس میں زیادہ تر ہمارے اعمال کار فرما ہوتے ہیں۔ یہ تو قسمت اچھی ہے کہ ہم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور یہاں اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی بہت سارے گناہوں سے تو اللہ پاک درگزر فرما دیتا ہے، ان پر گرفت ہوتی نہیں ہے۔ مثلا ہم نے 100 گناہ کیے، ان میں سے 99 پر گرفت نہ ہوئی، ایک کی وجہ سے تھوڑی مصیبت آ گئی۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ سوچئے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 100 کے 100 گناہوں کی سزا ملتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اللہ علمان والحفظ۔ لہٰذا دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے ہمیں خود اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں موجود ہی نہیں، یعنی بہتان لگایا، تو اللہ پاک اسے جہنم کے ایک مقام ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنی بات کی سزا نہ پالے جو اس نے اس مومن کے بارے میں ناحق کہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے اور جہنم کے عذابات سے محفوظ فرمائے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اب یہ واقعہ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھے گئے۔ اب سنیے گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کس طرح ایک دیہاتی کی مس انڈرسٹینڈنگ دور فرمائی۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں عرض کیا کہ میرے یہاں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس کی شکل اور رنگ میرے ساتھ نہیں ملتی، اس لیے میرا خیال یہ کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کی جی ہاں بہت سارے اونٹ ہیں۔ فرمایا کس رنگ کے ہیں؟ وہ بولا کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر پوچھا ان اونٹوں میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ بولا جی ہاں کچھ اونٹ خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ فرمایا بتاؤ سرخ رنگ کے اونٹوں کی نسل میں خاکی رنگ کے اونٹ کیسے پیدا ہو گئے؟ عربی نے عرض کیا کہ سرخ اونٹوں کے باپ داداؤں میں کوئی خاکی رنگ کا اونٹ رہا ہوگا، اس کی رگ نے اسے اپنی رگ میں کھینچ لیا ہوگا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارے باپ داداؤں میں بھی کوئی کالے رنگ کا رہا ہوگا، اس کی رگ نے تمہارے بچے کو اپنے رنگ میں کھینچ لیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس لیے بچہ اس کا ہم شکل ہو گیا ہوگا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سوچئے کس واقعے میں ہمارے لیے کتنا سبق ہے۔ بعض دفعہ جو بھی شیطان ہمارے دماغ کے ساتھ کھیلتا ہے، بچوں کی امی کے متعلق، دوست احباب کے متعلق، گھر کے افراد کے متعلق، خامخواہ کے وسوسے ذہن میں ڈالتا ہے۔ پھر ہوتا یہی ہے کہ ہم جس رنگ کی اینک لگائیں نا، ہمیں ہر چیز اسی رنگ کی نظر آنے لگتی ہے۔ کبھی دیکھیں بچے اینک پہنتے ہیں، کبھی پنک کلر کی پہنتے ہیں سارا پنک نظر آئے گا، گرین پہنتے ہیں پورا گرین نظر آئے گا۔ تو جب ایک بات دل میں بٹھا لی کہ فلاں ایسا ہے، تو اس کی ہر بات، ہر عادت، ہر ادائی بری لگنا شروع ہو جاتی، ویسی لگنا شروع ہو جاتی۔ پھر دل ہی دل میں بدگمانیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اور دلوں میں دوریاں آنے لگتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ کو کیا رکھنا ہے؟ مثبت رکھنا ہے، مثبت رکھنا ہے، پوزیٹو رکھنا ہے۔ بدگمانیوں سے، بری سوچوں سے ہمیشہ بچتے رہنا ہے۔ رب کریم پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعد الظن اثم، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایاکم والظن، گمان سے بچو، بے شک گمان سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ رب کریم ہم سب کو بدگمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں، ہمیں حکم کیا ہوا ہے؟ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا نا، پارہ نمبر 15 کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے،
ٹھیک ہے نا. ہماری میمنی میں بولتے ہیں پانجی کرو تھا سانجی تھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بدقسمتی کے ساتھ آج ہماری اکثریت اس پاکیزہ وصف سے محروم ہے. ڈاکٹر نہ ہونے کے باوجود مریض کو نسخے بتانا. کسی کی عادت کے لے گئے یہ گولی کھا لو, اب پتہ چلے وہ اس کا جو ہوتا وہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. بن مانگے مشورے دینا. کسی کے گھر جانا ہو تو گھر کی عمارت میں, گھر کے ساز و سامان میں, گھر کی سیٹنگ میں بلا اجازت شرعی عیب نکالنا. مثلا آپ نے گھر ایسے بنایا, یہاں سے کیوں بناتے تو اچھا ہوتا, کہ ٹیبل یہاں رکھتے تو یہ اچھا ہوتا. اس طرح 4 دوست مل کر بیٹھ جائیں تو حکومتوں کے متعلق تبصرے شروع, ارے فلاں نے جانے کو یوں نہیں کرنا چاہیے. ایسا بات ایسے کریں گے ایسا لگتا ہے وزیر اعظم صاحب اس کے پاس آ کے ہی بیٹھ کے مشورہ کر کے گئے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر, فلاں وزیر نے یہ بات کر دی, اس کو بیان نہیں دینا چاہیے. اس طرح کے معاملات میں ہم جیسے عام لوگوں کا کیا واسطہ. اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے نا کہ لا تحاسب الناس دون ربهم, لوگوں کا محاسبہ نہ کرو, ان کا حساب اللہ کے ذمہ کرم پر رہنے دو. ابن آدم علیک نفسک فإنه من تتبع ما يرى في الناس يطول حزنه ولا يشفي غيظه. لوگوں کا محاسبہ نہ کرو, ان کا حساب اللہ کے ذمہ رہنے دو. اے آدم کی اولاد, تم پر اپنی فکر لازم ہے. بے شک جو لوگوں کے معاملات کے پیچھے پڑا رہتا ہے اس کا غم لمبا ہو جاتا ہے اور اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں پڑتا. اس نے ایسا کیوں کیا, اس نے ایسا کیوں بولا, اس نے ایسا کیوں کہا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. ان چیزوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے. آ جائیے, اس میں شامل ہو جائیے, اور جو کچھ بیان میں سنا اسے یاد رکھنے کی, اور الزام تراشیوں سے, عیب نگانے سے, بہتان لگانے سے رب کریم ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک